اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو حملہ ہوا، اس حملے کو لے کر نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ بے غیرتی اور بے شرمی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کر جواب دینے کو تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل اپوزیشن پارٹیاں ہنگامہ کر رہی ہے، اور اب وہ ہنگامہ اتنا بڑھا کہ گزشتہ کل 92 یعنی 92 اراکین ممبران پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، جس کو لے کر پھر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ممتا دیدی نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں ان ممبران پارلیمنٹ کا اور اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، بلکہ اب لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش تھی کہ ہنگامہ ہو اور اتنے ممبران پارلیمنٹ کو نکالا جائے اور پھر منمانی کے ساتھ اپنے بل پاس کرائے جائیں۔ سیکیورٹی خامی پر ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے کے لیے 78 ممبران پورے سیشن کے لیے برطرف کر دیے گئے۔ کانگریس نے بی جے پی پر زبردست انداز میں حملہ بولا ہے۔ لوک سبھا میں سیکیورٹی کے معاملے پر زبردست ہنگامہ کرنے والے اپوزیشن کے تقریباً 33 اراکین پارلیمنٹ کو اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 45 اراکین پارلیمنٹ کو راجیہ سبھا سے بھی معطل کر دیا گیا اور کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی جی اور بی جے پی اس گھٹیا حرکت کے ذریعے سے اپنی منمانی کر کے راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں بل پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے کہ شاید پارلیمنٹ پر حملہ بھی ایک سازش تھی تاکہ خوب اپوزیشن پارٹیاں ہنگامہ کریں اور پھر ان کو نکالا جا سکے اور پھر منمانی ہو سکے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ملک کے انتہائی مطلوب انڈر ورلڈ ڈان، وانٹیڈ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا۔ اس وقت وہ کراچی کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ممبئی پولیس نے رشتہ داروں سے چھان بین کی۔ پارلیمنٹ میں داؤد کے تعلق سے بیان دینے کے لیے حکومت سے راہل شیوالے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔
خیر اس حوالے سے اب تک کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ دراصل سوشل میڈیا پر کئی صارفین کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کو کراچی کے اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے اسے زہر دیا ہے جس کی وجہ سے داؤد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ داؤد گینگ کے ایک سابق رکن نے تصدیق کی ہے کہ داؤد شدید علالت کے باعث کراچی کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اسے 2 روز قبل اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور اسے سخت سیکورٹی میں رکھا گیا ہے۔ نیز کسی کو بھی اس فلور پر جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں اسے داخل کیا گیا ہے۔ صرف اعلیٰ حکام اور خاندان کے قریبی لوگ ہی وہاں جا سکتے ہیں۔ آئرہ دن گیان واپی مسجد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ سروے رپورٹ عدالت میں گیان واپی مسجد کی سروے رپورٹ کورٹ میں پیش ہو چکی ہے۔ کورٹ نے فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے وارانسی عدالت کو مہر بند رپورٹ سونپ دی ہے۔ کاپی 21 دسمبر کو درخواست گزاروں کو دی جائے گی۔ آثار قدیمہ کے سروے یعنی گیان واپی کمپلیکس کے ASI سروے کا کام 2 نومبر کو ہی مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عدالت نے ASI کو رپورٹ داخل کرنے کے لیے 17 نومبر تک کا وقت دیا تھا۔ اس کے بعد بھی متعدد بار تاریخ دینے کے باوجود رپورٹ پیش نہیں کی گئی تھی۔ عدالت نے آخری بار 11 دسمبر کو رپورٹ جمع کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس دن بھی رپورٹ پیش نہیں کی جا سکی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے وکیل نے طبی بنیادوں پر 1 ہفتے کا اضافی وقت مانگا تھا۔ ASI نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ ASI سپرنٹینڈنٹ اویناش کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ خیر اب عدالت میں رپورٹ پیش ہو چکی ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 21 دسمبر کو جو کچھ بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے 21 دسمبر کو درخواست گزاروں کو دی جائے گی۔ ناظرین مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر لوک آیکت بل دونوں ایوانوں میں منظور ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت اب سبھی کو لوک آیکت کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ مہاراشٹر لوک آیکت بل دونوں ایوانوں میں پاس ہو گیا ہے۔ ترمیم شدہ لوک آیکت ایکٹ میں وزیر اعلیٰ، وزیر مملکت، MLA، ہندوستانی انتظامیہ، پولیس، فارسٹ سروس کے افسران وغیرہ کو اس انکوائری کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ نیز لوک آیکت کو اب فوجداری کارروائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ مرکز میں لوک پال کے خطوط پر لوک آیکت ایکٹ حکومت نے پچھلے سال اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں پیش کیا تھا۔ حکومت نے اپوزیشن کی غیر موجودگی میں قانون ساز اسمبلی میں بغیر بحث کے بل کو منظور کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس بل کے ذریعے لوک آیکت کو بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار دیا جائے گا، لیکن قانون ساز کونسل اپوزیشن نے اکثریت کے زور پر اس بل کو روک دیا۔ اس لیے حکومت کو بل دونوں ایوانوں کی 25 رکنی مشترکہ میڈیکل کمیٹی کو بھیجنا پڑا۔ آئیے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں اسرائیل حماس جنگ پر ڈیبیٹ میں ہنگامہ ہو گیا۔ جے شری رام کے نعرے لگے۔ کانپور کی مسلم طالبات نے، مسلم چھاتراؤں نے ٹیچرز پر دہشت گرد کہنے اور پاکستان جانے کا مشورہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ پنجاب کانگریس کمیٹی رکن ساکشی، باندہ ضلع نائب صدر، سوشل میڈیا انچارج شاداب احمد فاروقی، سماجی کارکن علی سوراب کاکوانی اور صحافی محمد تنویر سمیت دیگر افراد نے کانپور کی طالبات کی ایک ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپلوڈ کی ہے جس میں مسلم طالبہ اسکول کے ہندو ٹیچروں پر دہشت گرد کرنے کا الزام عائد کر رہی ہے۔ صحافی تنویر نے لکھا کہ بدر ہائی اسکول کے ہندو ٹیچروں نے مسلم بچیوں کو دہشت گرد کہا اور پاکستان جانے کا مشورہ دیا۔ اسکول میں فلسطین اور اسرائیل مکالمے میں ہندو ٹیچروں نے غزہ میں ہو رہے قتل عام کو بھی درست قرار دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ اسرائیل صحیح کر رہا ہے۔ مسلم بچیوں کو دہشت گرد بولے جانے پر جب بچیوں نے اعتراض کیا تو ٹیچروں اور پرنسپل نے اسکول سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہوئے مزید کہا کہ تم سبھی کو امتحان میں فیل کر دو اور دوسرے کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں لینے دوں گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ 9 دسمبر 2023 سنیچر کے دن کا ہے۔ خیر کانپور کی مسلم چھاتراؤں نے ٹیچرز پر دہشت گرد کہنے اور پاکستان جانے کا مشورہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ آئیے ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے
उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त अंदाज में अडानी के धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ मुंबई में मोर्चा निकाला। हजारों लोगों ने उस मोर्चे में शिरकत की और अडानी के विरोध में, अडानी के खिलाफ जोरदार अंदाज में नारेबाजी भी हुई है। अब कुछ लोग धारावी मोर्चे की, यानी उद्धव ठाकरे ने जो मोर्चा निकाला है उसका विरोध कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि धारावी मोर्चे का विरोध करने वाले अडानी के चमचे हैं। मराठों को किसी के रिजर्वेशन को मुतासिर किए बगैर रिजर्वेशन मिलता है तो हम हुकूमत के मौकफ की हिमायत करेंगे। उद्धव ठाकरे ने दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ मार्च किया था। अपोजिशन ने इस मार्च पर एतराज किया है। इस पसे मंजर में बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने पीर को विधान भवन के इलाके में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मोर्चे की मुखालिफत करने वाले सभी लोग अडानी के चमचे हैं। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग मुंबई को बेचने के लिए अडानी से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। इंडिया की मीटिंग में मैं शामिल रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजलास का एजेंडा कल मालूम हो जाएगा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए मुंबई की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार, शिंदे और फडणवीस, कुल मिला के बीजेपी और आरएसएस की सरकार महाराष्ट्र के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रही है, इस खबर से अंदाजा हो सकता है। खबर आ रही है कि मुंबई से 17,000 करोड़ रुपए का हीरे का कारोबार सूरत मुंतकिल कर दिया गया है। सूबे महाराष्ट्र की लीडरशिप में सख्त नाराजगी पैदा हो गई है। शरद पवार ने कहा कि अब महाराष्ट्र में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर और कद-आवर लीडर मिलिंद देवरा के बाद नेशनलिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने सूरत डायमंड बोर्स के कयाम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इससे महाराष्ट्र में लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है। इतवार को वजीर आजम सूरत में हीरो के कारोबार का इफ्तिताह उन्होंने किया और कहा कि 8 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। शरद पवार ने अपनी पार्टी के स्वाभिमान में बात करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी महाराष्ट्र को भी खत्म कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि राम मंदिर, जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2024 में भी रोटियां खाना चाहते हैं, राम मंदिर जैसे कल खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बन रहा है। इसमें मोदी और बीजेपी का कोई दखल नहीं है, मगर सेहरा पहनने में मोदी जी से माहिर और बीजेपी से माहिर कोई नहीं है। खैर, राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है 22 तारीख को और खबर आ रही है कि उस इफ्तिताह के, उस ओपनिंग के प्रोग्राम में मुल्क भर से 30 मुसलमानों को भी बुलाया गया है। जी हाँ, मुंबई से टाटा, अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, अंबानी और कोहली को भी दावत दी गई है। बताया जा रहा है कि 3000 वीआईपी समेत 7000 अफराद इसमें शरीक हो सकते हैं। अब देखना है कि राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में कौन से बदनसीब मुसलमान हैं जिन्हें बुलाया गया है और कौन कौन हैं जो उस प्रोग्राम में, राम मंदिर के इफ्तिताह के प्रोग्राम में शरीक होते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहस चल रही है। आइए दिन पूना से एक बड़ी दर्दनाक खबर इस वक्त आ रही है। पूना से हमारे रिपोर्टर हाफिज शोएब अंसारी ने बताया कि पुणे में एक साथ 3 सड़क हादसे हुए हैं। जी हाँ, और 3 सड़क हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। और खबरें हैं कि एक ही खानदान के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अहमदनगर कल्याण हाईवे पर न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक इतवार की रात देर गए ये अहमदनगर कल्याण हाईवे पर एक साथ 3 हादसा हुए हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कल्याण की तरफ जा रही पिकअप ने कंट्रोल खो दिया और रिक्शा और ट्रक को टक्कर मार दी। यानी ट्रिपल हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान गई है। एक ही खानदान के 4 लोग जान की बाजी हारे हैं।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। हमारे रिपोर्टर जमीयत उलमा से मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी इतवार को जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की मजलिस आमिला का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जमीयत उलमा हिंद की सदारत के लिए मौलाना सैयद अरशद मदनी के नाम की सिफारिश की गई। सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के हमगीर मुल्की, मिल्ली और समाजी बेमिसाल खिदमात के पेश नज़र आइंदा टर्म के लिए, आइंदा मिकात के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमिला ने बइत्तिफाक राय एक बार फिर जमीयत उलमा हिंद की सदारत के लिए मौलाना अरशद मदनी के नाम की सिफारिश पेश की है। जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब के सर्कुलर मजरिया 20 नवंबर 2023 की रोशनी में आइंदा मिकात के लिए जमीयत उलमा हिंद के सदर के नाम की सिफारिश के लिए मुंबई में जमीयत उलमा के रियासती दफ्तर में अराकीन मजलिस आमिला और मदऊवीन खुसूसी का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत मौलाना हाफिज मसूद अहमद हुसामी कारगुजार सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम हाजरीन ने बइत्तिफाक राय आइंदा मिकात सदारत के लिए हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दज़िल्लहुल आली का नाम की सिफारिश की।